اے خدا، ذرا اس انسانی تخلیق کو دیکھو، یہ کتنی ناشکری ہے۔ ایک بار پھر میں یہاں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ظاہری کائنات ابھی نہیں تھی۔ انسانی روحانی مخلوق روحانی دنیا میں مختلف جہانوں میں رہتی تھی۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کے لیے بہت سے مشورے دیے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے انسانوں سے پہلے پیدا ہونے والی بہت سی دیگر ادنیٰ مخلوقات کو دیے، تاکہ وہ اپنے صبر اور عاجزی کو برقرار رکھ سکیں۔ خدا نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سچائی اور اس کے ساتھ اپنے تعلق پر زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ جو بھی بنیادوں پر وہ اپنے خالق کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ نوجوان انسانی تخلیق کے ساتھ مشکلات کے باوجود، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ جذباتی نہیں تھے، لیکن ان کی ایک الگ بنیاد تھی جس پر وہ اپنے خالق سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ سچی سوچ یا شعور کے ذریعے۔ تو انہوں نے وہی کیا جو خدا نے مشورہ دیا تھا۔ انسانی فطرت، ہر انسان اور ہر نبی کے لیے صبر کا امتحان۔ The human nature, a test of patience for every being and every prophet۔ بطور فرد میرے سلسلے میں سچائی کچھ اور ہے، کئی بار ابلیس اور دیگر تمام مخلوقات کے برعکس۔ میں نے اپنا صبر کھو دیا۔ در حقیقت وہ مخلوقات مہارت کی غیر معمولی ڈگری رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا اور انہیں کھربوں سالوں تک اکٹھا کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، خدا کی وجہ سے انسانی ارواح کی عاجزی کے ساتھ خدمت کرنے کا وقت اس طویل مدت تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بارے میں سچ ان کے مقابلے میں کڑوا لگتا ہے۔ میں ایک بوڑھا شخص ہو گیا ہوں اور میں الفاظ کے صحیح معنوں میں اپنے ساتھیوں کی فطرت سے تنگ آ گیا ہوں۔ میرے پاس کافی برداشت ہے اور اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے اندر انسانوں کے درمیان رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے اور اپنے حقیقی جذبات کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنا بدصورت چہرہ ماسک کے پیچھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اندر سے میرے دل اور روح کی مخلصانہ آواز آتی ہے۔ میں آزادانہ طور پر یہ کہتا ہوں، مجھے اپنی ذات کے تحت رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ خدا کی وجہ سے انسانیت کی خدمت کے میرے تمام تجربات نے مجھ پر ایک بات بالکل واضح کر دی ہے۔ جیسے ہی لوگ اپنا منہ کھولتے ہیں، مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ زمینی لوگ سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھانے والے ہیں۔ ہمیشہ جب میرے پاس وقت ہوتا ہے، میں زیادہ تر جنگل میں تنہا رہنا پسند کرتا ہوں، تاکہ خدا کے ساتھ اپنا سکون حاصل کر سکوں۔ اپنے مشن کی زندگی میں پرسکون خاموشی کے ان لمحات میں میں بہت خوش ہوں۔ مجھے کوئی ایسی بنیاد نہیں ملتی جس سے میں انسانوں سے تعلق قائم کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کر سکوں۔ برسوں سے کچھ نہیں بدلا اور میرے لبوں پر وہی الفاظ آتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یسوع نے بنی ہوئی انسان کے بارے میں اسی طرح بات کی تھی۔ میں حیران تھا وہ کیا بات کر رہا تھا، لیکن اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ اس کی باتیں کتنی سچی ہیں۔ جب اس نے کہا، جب خدا مجھے میرے پر واپس دے گا تو میں ان انسانوں کو چھوڑ دوں گا اور کسی اور مخلوق میں الگ تھلگ رہوں گا جہاں مجھے امن مل جائے گا۔ میرے اندر بھی ایسے ہی احساسات اور خواہشات ہیں۔ میں اپنے اور لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے ناقابل رسائی جگہ میں اپنا مشن پورا کرنے کے بعد سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ دیر تک ان کے قریب نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ میں انسان ہوں، لیکن میں ہر چیز میں ان سے مختلف ہوں۔ میں اپنے ہی قسم کے لوگوں کے درمیان اجنبی سا محسوس کرتا ہوں۔ میں جتنا زیادہ ترقی کرتا ہوں اور خدا کی طرف بڑھتا ہوں، اتنا ہی میں انسانیت سے دور محسوس کرتا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے
اس انسانی تخلیق کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں یہیں پیدا ہوا ہوں۔ خدا نے مجھے چنا اور میں نے اس کے لیے لمبا سفر کیا، لیکن کیا میں یہاں خوش ہوں؟ میرے دل کی روحانی آواز کہتی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے گھر نہیں محسوس ہوتا۔ میں اپنے دل میں جو محسوس کرتا ہوں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ میں انہیں اپنے مشاہدات اور تجربات کے بارے میں فکر کیے بغیر نہیں بتا سکتا۔ میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ میرا ان کے درمیان خیر مقدم ہے جب ان کا رویہ بہت مختلف زبان بولتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب خدا کی بادشاہت قائم ہوگی تو یہ مختلف ہوگی۔ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور خدا کا نور آباد ہو جائے گا۔ ایک خاص بات ہوگی جب خدا خود کو انسانی تخلیق سے نہیں چھپائے گا۔ پھر میں اس سے اپنا چہرہ کیسے چھپا سکتا ہوں؟ بدقسمتی سے یہ وقت بہت دور ہے۔ میں اس واقعے کو دیکھنے کے لیے اب اپنے جسم کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں اب زمین پر ان لوگوں میں شامل نہیں رہوں گا جو خدا کو کسی بھی چیز سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ جو خدا کی فطرت کا بہتر اظہار کرتے ہیں اور اپنے خالق کی آواز کو غیر مشروط اور رضامندی سے مانتے ہیں۔ اس سب کی بنیاد رکھنے کے لیے میں اب بھی شروع میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا میں نے زمین پر دیکھی تھی جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی دی تھی۔ میں یہ سب یہاں نہیں دیکھ پاؤں گا، تاہم اپنی محبت اور مہربانی میں خدا نے مجھے 10,011 تک مستقبل دکھایا۔ آج بھی پرسکون ترین لمحات میں جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس پر یقین کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ جو کچھ میرے سامنے حقیقت بن کر ظاہر ہو چکا ہے، اسے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں نے اس صوفیانہ دنیا کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ در حقیقت خدا کے لیے حقیقی اشیاء یعنی سبجیکٹ تھے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں اس وقت میں صرف ایک چھوٹا سا لمحہ گزار سکوں، ایک ایسی دنیا میں جس میں روحانی زندگی میں اپنی قسمت کو سیدھی نظر سے دیکھتا ہوں۔ کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، کوئی ناقابل تذکیر رکاوٹیں نہیں تھیں، راستے میں کوئی پتھر نہیں تھا۔ اب میرا حال کچھ یوں ہے، میں جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ جو میں نہیں کرنا چاہتا مجھے کرنا ہے۔ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میری عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی مجھے یہ عمل سست لگتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ میری سابقہ رفتار سے کچھ نہیں بچا۔ میرا جسم، میرا وفادار ساتھی جو میری روح کے لیے روشنی سے بھرا ہوا ہے، بے حد عمر دراز ہو رہا ہے۔ یہ سست ہو جاتا ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ مزید برقرار نہیں رہ سکتا۔ آج میرے لیے یہ ایک بہت مختلف چیلنج ہے۔ جب تک میری زندگی میرے ہاتھ میں ہے اور میں صحت مند ہوں، میں جاری رکھوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وقت کیا لے کر آئے گا۔ مجھے خدا کے پاس اس معاملے کے بارے میں بات کرنے سے نفرت ہے اور مستقبل کیا لائے گا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جان لے کہ میں کن زمینی حالات سے نبرد آزما ہوں۔ یہ میری سوچ بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف میرے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں زمین پر اپنا قیمتی وقت خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے میں صرف کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ اعلان کر سکوں جو خدا بالکل چاہتا ہے۔ روحانی دنیا میں نچلی مخلوق کے اندر اختلاف، the discord within the lower creations in the spiritual world۔ میں نے اس کہانی میں بیان کیا ہے کہ روحانی دنیا میں ابلیس اور فرشتہ کی تخلیق کے لیے جب انہوں نے انسانی تخلیق کا خیال رکھا تو کیا حالات اور واقعات تھے۔ انسانی تخلیق کے وجود میں آنے سے پہلے وہ سب خوش تھے، لیکن جب خدا نے ان کے خدشات کو ختم کر دیا
اور خالق کے طور پر یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل کیا کہ وہ کس مخلوق کو زندگی دے گا۔ سب کچھ بدل گیا۔ یہ فیصلہ کرتے وقت خدا نے مستقبل کی طرف بہت دور دیکھا، جہاں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، اور اسی لیے اس نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات سے بات کی کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا جانتا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ نے صرف اس وقت کا انتظار کیا جب انسانیت اس کے ساتھ محبت میں متحد ہو جائے گی۔ اب تک اس میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ یہ کڑوا سچ ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ فرشتوں اور دیگر مخلوقات نے ایک سے زیادہ بار تنبیہ کیا تھا اور وہ اب تک سچ ثابت ہوا ہے۔ اصلاح متناہی وقت کے بعد یہ افقی زیریں تخلیقات آہستہ آہستہ تھک گئیں۔ یہ انسانی مشکلات پیدا کرنے والے اپنے سینئر تخلیقات پر ایک کرشنگ بوجھ بن گئیں۔ یہ وزن ان پر بھاری تھا، خاص طور پر جب انسانوں نے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کی ہدایت کو رد کر دیا۔ اس صورتحال میں انسانیت کے روحانی اساتذہ کو بہت ناخوش کیا۔ کسی وقت ابلیس پھر اپنا صبر کھو بیٹھا۔ وہ اس سے تنگ آ چکا تھا۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کی مزید رہنمائی کرنے سے انکار کر دیا اور اسے مزید روحانی سچائی سکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صرف اپنی تخلیق میں رہنا چاہتا تھا، یہاں فرشتوں کے درمیان، اور ساتھ ہی فرشتوں اور سردار فرشتوں کے درمیان تصادم کا آغاز ہوا۔ یہ ان لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا جو خدا کے فرما بردار تھے اور جو نافرمان تھے۔ اب حالات سر پر آ رہے تھے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابلیس اپنے فیصلے کے ساتھ اکیلا نہیں تھا۔ تقریباً 70% فرشتوں اور دیگر مخلوقات نے اس سے اتفاق کیا۔ جب ابلیس نافرمان ہو گیا تو وہ سب پیچھے رہ گئے۔ یہاں سے حقیقی معرکہ آرائی شروع ہوئی، جو بالآخر جنگ پر ختم ہوئی۔ جنگ کرنا فرشتوں کی فطرت میں نہیں ہے، اور پھر بھی روحانی تخلیقات کے اندر حالات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس مصیبت کے لیے انسانی ارواح ذمہ دار تھیں۔ اعلیٰ مخلوقات میں سے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ خدا کا فرما بردار ہے یا نافرمان۔ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کا انتخاب کیا، انہیں نچلے جہان پر جلاوطن کر دیا گیا۔ ایک بار وہاں وہ بظاہر اپنی روح سے روشنی کھو بیٹھے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ایک غبارہ اپنی ہوا کھو رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں فردوس خالی ہے۔ یہ نہ صرف تشکیل اور ترقی کے مرحلے کے ان گنت جہانوں کے لیے درست ہے، بلکہ فرشتوں کی تکمیل کے مرحلے کے لیے بھی درست ہے، جہاں سچائی اپنی تکمیل پاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کو بھی فردوس کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے محدود اندھے عقیدے سے پیدا ہوتی ہے۔ تمام مذاہب اندھے ہیں۔ مذہبی لوگ ایک دوسرے کو منزل نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ دونوں ایک بلیک ہول میں گر جائیں گے، کیونکہ وہ روحانی طور پر کھلے نہیں ہیں۔ ایکسورسس، آج تک روحانی دنیا میں بنی نوع انسان کی تقدیر۔ ایکسکرسز، the destiny of mankind in the spiritual world to this day۔ اس وقت یہ ایک واضح بیان کا وقت ہے۔ 99.9% مذہبی لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی اقلیت درمیانی جہانوں میں داخل ہوتی ہے، اور اس سے بھی کم روحانی مخلوقات، جنہیں تاریخ کے دھارے میں ایک طرف علامتی طور پر شمار کیا جا سکتا ہے، غیر جانبدار جہانوں میں داخل ہوتا ہے۔ ان روحانی مخلوقات کو حقیقی اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے تعلق رکھنے والے حقیقی گروہ ہیں، جنہوں نے روشن خیالی کی پیروی کی۔
یہ ایماندار سادھو تھے جنہوں نے اس پیچیدہ دنیا کو چھوڑ دیا اور فطرت میں سچائی کی تلاش مکمل طور پر غیر پیچیدہ طور پر شروع کی۔ وہاں سچے صوفی بھی آتے ہیں جنہوں نے سچائی کی پیروی کی۔ یہ انہیں اپنی زندگی میں کہاں لے گیا؟ اس قسم کی انسانی ارواح سے غیر جانبدار جہان آباد ہوتے ہیں۔ آئیے دماغ میں رکھیں کہ ان مخلوقات کی ارواح میں نسبتی روشنی ہے، لیکن درمیانی جہانوں میں روح میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ وہ تاریکی اور وضاحت کا ایک اسپیکٹرم ساتھ لے کر جاتے ہیں، تاہم ان کے اندر عموماً پاکیزگی نہیں ہوتی، جیسا کہ درمیانی جہانوں کے اعلیٰ نمو کے دائروں میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر جانبدار جہانوں کے روحانی مخلوق پہلے سے ہی اپنی روح میں متعلقہ روشنی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خالق کو براہ راست یا بالواسطہ تلاش کیا تھا۔ بے شک غیر جانبدار جہانوں کی ارواح فردوس میں داخل ہونے کے زیادہ اہل ہیں۔ وہیں فردوس کی تشکیل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ملحقہ سفید روشنی کی نشوونما کے مرحلے میں ارواح خدا کے بارے میں مزید سچائی کو جانتی ہیں۔ اس کے بعد تکمیل کا مرحلہ آتا ہے، جہاں سردار فرشتے یعنی آرک اینجلز رہ رہے ہیں۔ میں مدد نہیں کر سکتا، لیکن بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ترقی کے صرف 3 مراحل معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ بے اختیار جہانوں پر مشتمل ہیں جن میں انسان روحانی سچائی کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہماری کائنات کی طرح وسیع اور پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے آسمانی وجود کی طرح بے شمار ہیں۔ انسانی تخلیق زوال کی وجہ، ہیومن کریشن the reason for the fall۔ روحانی زوال روحانی دنیا میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہمیں پوچھنا ہے کہ ان تمام مسائل کی وجہ کون ہے جس نے اس زوال کو جنم دیا؟ اصل شیطان کون تھا؟ ابتدائی حالت میں حقیقی شیطان انسانی تخلیق تھی، جس نے دیگر پرانی مخلوقات کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا، جیسے فرشتوں، جنوں وغیرہ کو۔ اس کے زوال میں اس حقیقت سے قطع نظر کے آخر الذکر نے بھی اس میں کردار ادا کیا۔ یہ ان کے رویے اور فیصلے سے۔ پھر کون حیران ہے کہ فرشتے انسانوں کو پسند نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کوئی بنیاد نہیں پاتے؟ انبیاء کی ناکامی، the failure of prophets۔ آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ حقیقت صرف اب کیوں ظاہر ہو رہی ہے اور پچھلے انبیاء نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ احساس بھی ایک تلخ ذائقہ چھوڑ جائے گا۔ پوری تاریخ میں انبیاء، رسول اور مسیحا اس حقیقت کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک غلط، بالکل مختلف اظہار دیا۔ چیزوں کو ان کے نام سے پکارنے کی بجائے انہوں نے صرف اپنے پیش روؤں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ خود اس سے پہلے والوں سے بہتر کام کریں گے، لیکن بنی نوع انسان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا خدا نے مجھے بتایا کہ دوسرے انبیاء نے اس کے راز کو ظاہر کرنے کی بجائے چھپایا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ دوسرے انسان اس آسمانی سچائی کو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ اگر ان کا قیاس درست تھا تو خدا نے انہیں کیوں چنا تھا؟ خدا کی نافرمانی اپنے خالق پر بھروسہ کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے ہمارے انبیاء کرام کے آباء و اجداد نے معاشرے سے سمجھوتا کیا، اپنے اپنے قوانین اور اصولوں کا نظام بنایا، جسے آج ہم مختلف مذاہب میں شریعت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ کیسے، کب، کتنی تیز اور کس سمت میں وہ اپنے مشن کو حرکت میں لائیں گے تاکہ بنی نوع انسان کی بنیاد بنائی جائے۔ اس کی پٹڑی سے اتری ہوئی ٹرین کو واپس پٹڑی پہ لایا جائے، لیکن ان تمام
اونچ نیچ کے من مانی فیصلوں سے انہوں نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے اور خود ہی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان تمام انسانی سچائیوں کو ظاہر کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ آخرکار انسانیت کو نقصان پہنچا اور انسانوں نے آسمانی رازوں اور خدا کے دل کے جذبات کو نہیں جانا۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہوتا تو روحانی طور پر ترقی کرتا رہتا۔ دوسرا مسئلہ انبیاء کے زوال کی وجہ سے نمودار ہوا۔ میں بھی اس گری ہوئی فطرت کا شکار ہو سکتا تھا، لیکن میرے دل میں خدا کی محبت کی بدولت کی بجائے خدا کے مقام کو انسانیت کے مرکز کے طور پر لینے کی خواہش میرے اندر 1% بھی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن مجھ سے پہلے تمام انبیاء کسی نہ کسی گمراہی کا شکار تھے، یا اپنی فطرت کے کسی اور طرح کے۔ انہوں نے غلط اندازہ لگایا کہ لوگ تمام الہی سچائی کی پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ لوگ اس میں سے کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تنگ محدود انسانی نقطہ نظر سے فیصلے کیے اور اس طرح اپنے آپ کو خدا کے مرتبے پر فائز کیا۔ مہاتما بدھ، کنفوشیس، ہندو گرو، جوگی کرشن، رام، یسوع اور وہ تمام انبیاء جو آئے، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مرکزی حیثیت میں رکھا اور خدا کو لوگوں سے الگ تھلگ کیا، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ دوبارہ فرشتوں کو سنبھالنا پڑا اور اس وقت بنی نوع انسان دوبارہ فرشتوں کے بالواسطہ تسلط میں آ گئی اور روحانی زندگی میں ان کی رہنمائی ہوئی۔ انسانی تاریخ میں تمام انبیاء اس نوعیت کے تھے۔ یسوع ان سب میں نمایاں تھا۔ میں عیسیٰ کے بارے میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ عیسائیت کے مسیحا، بدھ، کنفوشیس یا دوسرے ہندو گروؤں کے برعکس خدا کو ان سے کہیں زیادہ گہرا اور بہتر جانتا تھا۔ عہد نامہ قدیم کے انبیاء بھی اپنے خالق کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن عیسیٰ وہ نبی جسے خدا نے اپنا بیٹا کہا، اپنے آسمانی باپ کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ رکھتا تھا۔ میں عیسیٰ کو تمام انبیاء میں نمایاں کہتا ہوں کیونکہ وہ تجربہ کرنے اور خدا کو جاننے کے قابل تھا جیسا کہ کوئی اور نہیں تھا، اور اس کے باوجود اس نے خود کو مرکوز کیا، دھکیل دیا، حالانکہ اسے بہتر جاننا چاہیے تھا۔ اسے بنی نوع انسان کے لیے اپنے اعمال کے المناک نتائج اور خدا کی منشا سے آگاہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ اس سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں کیا۔ آج غور سے سنیں۔ نتیجے کے طور پر ہم عیسائیت سے جو کچھ سنتے ہیں وہ عیسیٰ کے لیے پکارتے ہیں۔ عیسیٰ روحانی دنیا میں انتہائی صبر آزما زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے اپنی ایک دوسری کتاب میں پہلے ہی اس پر تفصیل سے بتایا ہے، جس کا عنوان ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں اس نے مجھ سے ذکر کیا، اگر میں نے خدا کے لیے وہی راستہ اختیار کیا ہوتا جیسا کہ پال نے میرے لیے کیا تھا، تو پھر صرف خدا اور دوبارہ خدا پکار ہوتی، صرف ہمارے خالق کا نام ہی لوگوں کے لبوں پر آتا، تب بنی انسان خدا کو گہرے طریقے سے جان لیتا۔ پال نے اپنے راستے میں تمام چیلنجز کا سامنا کیا۔ اس نے ایک نیا مذہب بنایا جو صرف اس لیے وجود میں آیا کہ برگزیدہ نبی کامیاب نہیں ہوئے اور انسانیت پہلے کی طرح ناکام ہوئی۔ پھر فرشتوں کو مداخلت کرنی پڑی، انسانیت پر غلبہ حاصل کیا۔ عیسیٰ نیا مذہب ڈھونڈنے نہیں آیا تھا، اسے خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ بائبل پڑھیں، انجیل پڑھیں۔ مثال کے طور پر میتھیو، جس میں یسوع نے کہا، میتھیو باب 23 آیت 13، افسوس شریعت کے 7000 فریسیوں، تم منافقو، تم نے جنتوں کی بادشاہی کا دروازہ لوگوں کے چہروں پر بند کر دیا۔ نہ تم خود داخل ہوتے ہو اور نہ ان کو داخل ہونے دو گے جو کوشش کر رہے ہیں۔
یسوع کے الفاظ کا مفہوم واضح ہے۔ ایک طرف اس نے اپنے وقت کے ساتھیوں کے رویے کی مذمت کی۔ اگر انہوں نے اپنے دلوں کی منفرد قدر کو نہ پہچانا اور خدا کے عطا کردہ جذبات کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے سے عاجز ہو گئے، تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی جو خدا کی طرف جانا چاہتے تھے، وہ لوگ بدترین ممکنہ تباہی کا شکار ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ دوسرے خدا کے ساتھ اپنی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ دوسری طرف یسوع نے مستقبل کی انسانیت سے خدا اور لامحدود الہی سچائی کے بارے میں اسرار کو تلاش کرنے کا امکان چرا لیا۔ اس نے انہیں خدا کی فطرت کو جاننے اور اپنے خالق کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کے منفرد موقع سے محروم کر دیا۔ عیسیٰ ان تمام آسمانی ہیروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے انسانیت کو اس کے موجودہ معیار سے پرکھا۔ اس نے ان انکشافات کو سمجھنے کی صلاحیت سے انکار کیا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا، لیکن اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتے جب میں تمہیں زمینی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم کیسے یقین کر سکتے ہو؟ یوحنا باب 3 آیت 12۔ یسوع کا یہ عمل دراصل خدا اور مستقبل کی انسانیت کے خلاف ایک جرم تھا۔ اب آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح اور بدقسمتی سے لا محالہ ترقی کرنا پڑی جیسا کہ وہ آج ہیں۔ ان تمام مصائب کے باوجود خدا کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ عہد نامہ قدیم، نیا عہد نامہ اور دیگر تمام مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دن آئیں گے جب خدا بنی نوع انسان کے ساتھ آباد ہو جائے گا۔ تب خدا اپنے آپ کو مزید چھپائے گا نہیں، بلکہ ظاہری خدا ہوگا۔ اس زمانے میں بنی نوع انسان اپنے تجربات اور مشاہدات سے خدا کی قدر کو جان سکے گا۔ آج تک خدا کا وعدہ غیر تبدیل شدہ ہے۔ کیا یہ مجھے سب سے خوش قسمت آدمی بناتا ہے؟ کیا میں بہادر اور قابل فخر ہوں؟ کیا میں بندر کی طرح اپنے سینے پر مکے مارتا ہوں اور اونچی آواز میں چیختا ہوں؟ میں نے اکیلے ہی یہ کیا ہے۔ کیا میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں دوسرے انبیاء سے خاص اور اعلیٰ ہوں؟ کیا میں بغیر کسی وقفے کے اعلان کروں کہ میں نے وہ کیا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا؟ اس موقع پر میں اپنے تلخ تجربات کی کتاب بھی اپنے ساتھیوں کے سامنے کھولتا ہوں۔ میں کئی بار اس راستے پر گرا۔ ہر گہرائی میں گرنے کے ساتھ میری امید کے بجھ جانے کا خطرہ تھا۔ ہر بار اندھیرے نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا۔ بار بار میری طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ یہ وہ لمحات ہیں جو میں بھول نہیں سکتا۔ تب خدا آیا اور مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس نے مجھے بہتر پیار دیا اور محبت کی خاطر مجھے دوبارہ کھڑے ہونے کی بھیک مانگی۔ یہ طویل سفر میں خدا کے بغیر طے نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا کے بغیر میرا سفر بہت جلد ختم ہو جاتا۔ ہر بار میں ناک آؤٹ ہوا۔ جب بھی میں نیچے گرا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نئے سرے سے کہاں سے شروع کر سکتا ہوں۔ کئی بار وہ پل جسے میں نے اس امید پر بنایا تھا کہ میں خدا کے بارے میں ظاہر کرتا رہوں گا، تباہ ہو گیا۔ ان تمام تباہ کن لمحات میں اکیلا تھا۔ میں نے اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں دیکھا، لیکن کوئی ساتھی بازو نہیں تھا۔ اس اندھیرے میں کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ ایسے بھی دن تھے جب میرا سایہ بھی جاتا رہا۔ صرف ایک ہی مجھے اپنی محبت سے تسلی دے رہا تھا، اور یہ خدا تھا۔ اس نے میری روح پر موسم گرما کی بارش کی طرح بارش ہونے دی، اور صرف اس کے ساتھ ہی میں نے خود کو محفوظ، پرتحفظ، محبت سے بھرا ہوا اور گھر میں محسوس کیا۔ بار بار اس نے مجھ سے یہ بات کی، ذرا میری طرف دیکھو۔ میں خوش قسمت ہوں کہ جب میں بچپن میں تھا
تو خدا نے مجھے ایک دعا سکھائی کہ اس کی محبت مجھ میں بس جائے۔ اس سے پہلے میں نے کئی بار اس سے پوچھا تھا مجھے کیا دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے کون سے الفاظ صحیح ہوں گے۔ میرے لیے ان کا جواب اس کی بے پناہ مہربانی اور فضل کا اظہار ہے۔ اس نے مجھے علم یا مزید روحانی اسرار سیکھنے کا موقع مانگنے کو نہیں کہا۔ اس نے مجھ سے فرشتوں کی زبان سیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا، آفاقی سچائی کے کمال کے لیے کوشش کی، یا اس جیسا بننے کی خواہش بھی نہیں کی۔ نہیں، وہ نہیں ہے جو اس نے مجھ سے کہا تھا۔ صرف ایک ہی چیز تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں اس سے اپنی دعا میں مانگوں۔ اس نے کہا دعا کرو کہ تمہارے دل میں میری محبت بڑھ جائے، اور یہی وہ محبت تھی جس نے مجھے برقرار رکھا جب اندھیرے اور مصیبت کے طوفان نے مجھے پوری طاقت سے ٹکرایا۔ جب باہر سے کسی نے میری مدد نہ کی تو میں تنہا اس راستے پر پیچھے رہ گیا، اندھیرے کے گڑھے میں دھنس گیا۔ اس محبت نے میرے دل میں سکون اور روشنی بخشی۔ محبت کا جو بیج خدا نے میرے دل میں بچپن میں بویا تھا وہ بڑا ہو گیا۔ بس یہ نہ سوچیں کہ بیج خود بخود اگے گا اور پروان چڑھے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بیج بونا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے مٹی کو نرم کرنا ہوگا۔ جب بیج اگتا ہے تو اسے حرارت، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پودا درخت بن سکے۔ مجھے کئی اندھیری راتوں اور طوفان سے گزرنا پڑا۔ مجھے کئی صلیبیں اٹھانی پڑیں، تاہم اس تمام عرصے میں میرے دل میں محبت کی صرف ایک ہی دعا ابھری جو خدا سے میری رہنمائی کے لیے پرجوش التجا کرتی رہی۔ بغیر کسی قیمت کے اور دنیا میں بغیر کسی وجہ کے میں نے کبھی خدا کو کھونا نہیں چاہا۔ یہ محبت ہمیشہ میرے ساتھ تھی، یہ میرا واحد حامی تھا، اور کبھی کبھی یہ اندھیرے میں چمکتا میرے ارد گرد ہر چیز کو ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے روشن کر دیتا، اس سے پہلے کہ یہ سب اندھیرے میں غائب ہو جائے۔ میں جانتا ہوں اگر خدا مجھے نہ سنبھالتا تو میں یہ سب نہ کر پاتا۔ وہ مجھے لے جا سکتا تھا کیونکہ میں ان حالات میں خدا کی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہ رشتہ تھا جس نے ہمیں ایک ساتھ پگھلا دیا۔ اس لیے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے ساتھیوں سے اعلان کرتا ہوں، اگر فردوس میں یا روحانی دنیا میں کسی اور جگہ آپ کا زوال آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تب بھی آپ کے دل میں خدا کی محبت کے ساتھ کوئی چیز آپ کو نیچے نہیں کھینچ سکتی۔ نہیں، تب آپ گر نہیں پائیں گے اور گہرائیوں میں نہیں ڈوبیں گے۔ اس صورت میں آپ گر نہیں سکیں گے۔ خدا کی اس محبت نے مجھے کئی بار بچایا۔ یہ میری ڈھال اور میرا نیزہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے خدا اور بنی نوع انسان کی خاطر تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں یہاں تک کیوں آیا ہوں؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خدا کی مہربانی کا مقروض ہوں اور اب اس سچائی کا اعلان کر سکتا ہوں۔ اس وقت بالکل کیا ہوا تھا؟ نچلی روحانی دنیا میں بہت سی تخلیقات انسانوں کی وجہ سے زوال پذیر ہوئیں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بدلہ نہیں لیا۔ خدا نے فرشتہ اور دوسری مخلوقات سے نہیں کہا، اوہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس نافرمان، بدصورت اور خود غرض انسانی تخلیق کو مٹا دیا جائے۔ آئیے اس وقت کو واپس لیں جب ہم اس آفاقی سچائی کی بنیاد پر ہم آہنگی میں تھے، جس کی پیروی تمام افقی تخلیقات نے اپنی بیداری کے ذریعے کی، جس میں وہ سچائی کے حسن میں پروان چڑھ رہی تھیں۔ نہیں، یہ الفاظ خدا کے لبوں سے نہیں گزرے۔ جو ہماری نظروں میں سمجھ میں آتا ہے خدا نے نہیں کیا۔ انسانیت کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ ستاروں کی دنیا میں زمین ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ خدا اسے کسی بھی وقت مٹا سکتا ہے۔ وہ روحانی دنیا میں انسانی روحانی مخلوق کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا۔ اس کے بجائے
ہمارے سب سے پیارے آسمانی باپ نے اپنی محبت کا ایک نیا اظہار کیا۔ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہی واحد خدا ہے۔ جب کوئی اور خدا کا مقام حاصل کرتا ہے، چاہے وہ مسیحا ہو یا نبی، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ گر چکا ہے اور ابلیس جیسا ہی انجام دیکھے گا۔ وہ گرے ہوئے سردار فرشتے سے بہتر نہیں ہے، جس نے ایک بار صبح کے ستارے کا لقب اختیار کیا تھا۔ اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے ابلیس سے بدتر ہیں، کیونکہ اس نے کبھی خدا کو چیلنج نہیں کیا۔ ابلیس خدا کے دائرے میں رہنا چاہتا تھا۔ کون تھا جس نے اس کی ٹانگ کھینچی؟ یہ انسانی تخلیق تھی، بدترین شیطان۔ اور خدا اب کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے ظاہری کائنات کو تخلیق کر کے انسانی ارواح کو ایک اور خوبصورت تحفہ دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کائنات کس حد تک پھیلتی ہے۔ سائنس فرض کرتی ہے کہ 50 ٹریلین کہکشائیں ہیں۔ ہماری کہکشاں آکاش گنگا یعنی دا ملکی وے میں بھی بے شمار ستارے ہیں۔ اس ظاہری تخلیق کی وسعت ہمارے تصور سے باہر ہے۔ خدا انسانی تخلیق پر بہت مہربان تھا۔ اس نے ہمارے لیے اپنی محبت کو بار بار ایک نیا اظہار دیا۔ بار بار وہ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے جب اس نے دیا ہے جو اس نے دیا ہے۔ فرشتے بھی اس لحاظ سے کمال کے ہیں، انہوں نے تقریباً نہ ختم ہونے والے عرصے میں دیا اور دیا۔ اپنے ہم عصروں کے بارے میں میرا نقطہ نظر۔ My perspective on my contemporaries۔ ایک انسان کے طور پر اور اپنی نوعیت کے نمائندے کے طور پر میں لوگوں کے ساتھ ایک مختلف رویہ رکھتا ہوں۔ میں خدا کی منشا کے لیے مشن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی اور اپنی محبت میں خلوص کے ساتھ خدا کے ساتھ متحد ہوں۔ لیکن ایک بات سچ ہے، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنا منہ نہ کھولیں۔ جس لمحے وہ ایسا کرتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر صرف شکایتیں آتی ہیں۔ وہ بیزار ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے منہ سے مصیبت کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اچھے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے۔ ان میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور بغیر شکایت کیے ان کی خدمات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جذبات رکھتے ہیں اور خدا کی وجہ سے بنی ہوئی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ خدا نے اس ظاہری مخلوق کو تخلیق کیا اور جس میں تمام افقی روحانی مخلوقات جیسے کہ انسان، فرشتے، جنات وغیرہ، اور اس کے مختلف حصوں میں ظاہری تخلیق کے معاملے کی وجہ سے اپنی روح کے ساتھ روحانی طور پر تیزی سے بڑھنے کا موقع دیا۔ تو خدا نے اس ظاہری مخلوق کو پیدا کیا۔ اس ظاہری کائنات میں بہت سے مختلف زندگیاں موجود ہیں۔ محض ہم ابھی تک ان تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ایک دن جب ہم روحانی ہو جائیں گے، ہم مختلف ظاہری تخلیقات کی ان مخلوقات سے مل سکتے ہیں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم امن قائم کرنے والے بن جائیں، نفرتوں پر قابو پا لیں اور اپنے اندر اندھیرا نہ لے جائیں۔ ہمیں دوسری تخلیقات کا علم تب ہوگا جب ہم دوسروں کی خاطر جیتے ہیں۔ فرد خاندان کے لیے، خاندان معاشرے کے لیے، معاشرہ قوم کے لیے، قوم دنیا کے لیے اور دنیا خدا کے لیے رہتی ہے۔ پھر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے اور نئی دنیا قائم ہو سکتی ہے۔ ہم اس نئی مثالی دنیا کو خدا کی بادشاہت کہتے ہیں۔ اس ساری کائنات کو خدا نے بنایا ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں۔ نہ میں، نہ فرشتے اور نہ ہی کوئی اور جانتا ہے کہ یہ ظاہری کائنات کب تک قائم رہے گی۔ ایک بات یقینی ہے کہ جب کائنات اپنا مقصد پورا کر لے گی اور روحانی مخلوقات کو اپنے مادے کے ذریعے روحانی طور پر تیزی سے بڑھنے میں مدد دے گی تو یہ اپنی طاقت کھو دے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، صرف خدا ہی جانتا ہے۔ کچھ میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب سائنس اور روحانیت میں ان
سچائیوں کے بارے میں لکھا ہے، لیکن میں اب بھی ترقی کر رہا ہوں، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چاند اپنے مدار سے ہٹ جائے گا، زمین سے ٹکرا جائے گا اور سورج کی طرف کھنچا جائے گا۔ آخرکار اس کرۂ ارض کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ خاک کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نہیں جو اس سیارے کو ہماری تاریخ اور وجود کی گواہی دے سکے۔ تب سورج اپنی روشنی کھو دے گا اور تمام سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ ظاہری کائنات کی تباہی پر ختم ہوگا۔ اس میں موجود ہر چیز بالکل بجھ جائے گی یا نہیں، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، بہرحال میرے لیے ان بہت سے انفرادی مشاہدات اور تجربات کو مکمل طور پر ایک معمے کی طرح یکجا کرنا مشکل ہے۔ اپنی مختصر زمینی زندگی میں مجھے خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اعلان کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ مجھے فاؤنڈیشن سے شروع کرنا ہے۔ پھر ہوا میں کوئی گھر کیسے بنا سکتا ہے؟ میرا کام ایک مضبوط بنیاد بنانا ہے جس میں مستقبل کی انسانیت گھر یعنی مملکت خدا کی تعمیر کر سکے۔ انسانی تخلیق اور خدا کے ساتھ اس کے معاملات کے خلاف ابلیس کے دلائل۔ Lucifer's arguments against human creation and his dealings with God۔ ابلیس کو کیوں ہار مان لینا چاہیے؟ Why should Lucifer give up at all؟ اگر ہم روحانی دنیا میں ان حالات پر نظر ڈالیں جو میں نے اب تک اوپر بیان کیے ہیں، تو اس مقام پر فطری طور پر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے: ابلیس کو کیوں ہار ماننی چاہیے، جبکہ آخرکار اسے روحانی زوال کی ذمہ داری ہی اٹھانا پڑے گی؟ نہ صرف انسان بلکہ ہر مخلوق نے اس کا الزام صرف اسی کو ٹھہرایا۔ ابلیس نے خدا کی طرف اپنی بات یوں بیان کی: خدا میرے اختیار میں نہیں کہ میں انسانیت کے روحانی زوال کو ختم کر سکوں۔ تم تمام حالات کو بہتر جانتے ہو اور میری روحانی زوال کے ذمہ دار ہو۔ دراصل ابلیس نے بنی نوع انسان کو زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس نے یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا کہ کس نے کس کے زوال کا سبب بنایا۔ کیا واقعی یہ فرشتہ تخلیق بھی جو انسانیت کے زوال کی ذمہ دار تھی، یا یہ انسان ہی تھے جنہوں نے روحانی دنیا میں ہم آہنگی کو بگاڑ دیا اور روحانی تخلیق میں خون ریزی اور انتشار پھیلایا؟ یہ ایک حقیقت تھی کہ انسانی تخلیق اپنے خالق کی ناشکری، اس سے منہ موڑ کر اپنے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے صرف انسان ہی قصوروار ہیں، فرشتے نہیں۔ غور کرنے کے اس مقام پر یہی ناقابل تردید سچائی تھی، اور اسی وجہ سے بہت سے فرشتوں نے ابلیس سے اتفاق کیا۔ یہ فرشتوں، جنوں اور دیگر مخلوقات کی فطرت ہے کہ وہ حق کو جہاں بھی لے جائیں اس کی پیروی کریں۔ یہ سب کے لیے واضح تھا کہ روحانی دنیا میں زوال کی ذمہ دار بنی نوع انسان ہی ہے۔ انسانی ارواح ناشکری تھیں اور اس کی تعریف نہیں کر سکتے تھے جو خدا نے انہیں دیا جب اس نے انہیں ہمیشہ کی زندگی اور محبت دی۔ آسمانی باپ نے ان کے وجود کے لیے ایک شاندار دنیا بنائی۔ کیا بنی نوع انسان خدا کی طرف لوٹا؟ اس نے اپنے خالق کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انسانی ارواح اپنے روحانی جہان میں خود کو مرکوز رکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی پیٹھ خدا کو دکھائی۔ ان کی زندگی کا فلسفہ صرف یہ ہے کہ تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، یہاں تک کہ جب وہ اپنے جہانوں میں رہتے تھے انہوں نے دوسری تخلیقات میں تفرقہ پیدا کیا۔ انہوں نے بے تحاشا خون ریزی کی۔ یہ درست ہے کہ روحانی دنیا میں موت نہیں ہوتی، لیکن وہاں مصائب اور درد بہت زیادہ شدید اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں،
اور یہ عذاب انسانوں نے دوسری مخلوقات کو پہنچایا ہے۔ یہ یقین ابلیس اور فرشتوں کا ایک بڑا حصہ تھا، بلکہ دوسری تخلیقات کا بھی۔ فرشتوں نے تصدیق کی، آخر میں ہم گر گئے، لیکن انسانی تخلیق اپنے زوال کا الزام ہم پر ڈالنا چاہتی ہے، صرف ہم سے بدلہ لینے کے لیے۔ یہ ہماری اپنی فرشتوں کی دنیا میں اختلاف پیدا کرنے میں کامیاب رہا۔ ابلیس نے خدا کا مقابلہ کیا۔ اے خدا، ہم نے تمہیں کئی بار مشورہ دیا ہے کہ انسانوں کو تخلیق کرنے سے باز رہو۔ ہم نے اپنی تمام پریشانیاں اور خوف تیرے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہم نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ انسانی ارواح بہت زیادہ اختلاف لائیں گی اور ایک بے مثال خود غرضی کا مظاہرہ کریں گی۔ کیا ہم نے تمہیں خبردار نہیں کیا کہ وہ بہت ناشکرے بن جائیں گے، تمہارے وجود کی ضرورت پر سوال اٹھائیں اور آخرکار تم سے اپنے خالق تم سے منہ موڑ لیں، جو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا؟ آخر قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ہم ہی تھے۔ ہم نے اس بوجھ کو بغیر کسی شکایت کے اٹھایا اور بظاہر نہ ختم ہونے والے وقت کے دوران انسانی ارواح کو ان کے ان گنت جہانوں میں تمہاری طرف واپس لے جانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ ہم نے تمہارے اور ان کے درمیان پل بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اے میرے خالق، ہم نے یہ کیا ہے۔ اے خدا، تو بہت سی مخلوقات کے ساتھ کام کر رہا ہے، انسان اس میں مرکزی حیثیت نہیں لے رہے ہیں۔ اے خدا، تو نے ہمیں ان کی ترقی کا خیال رکھنے کا اختیار دیا ہے۔ نتیجہ دیکھو جو سامنے آیا، آخرکار یہ ہمارے زوال کے باعث بھی بنے۔ ہم نے اپنی توانائی، طاقت، حالت اور جہاں تک کہ اپنی امید بھی کھو دی۔ اس کی بجائے ہم مایوس ہو گئے۔ جتنا ہم نے دیا اتنا ہی وہ ہمارے خلاف تھے۔ ہم نے جو بھی کیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ آخر میں ابلیس نے ملامت سے کہا، تمہارے پاس تمام طاقت ہے، صرف تو جہاں مداخلت کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے یا یہ سب روک سکتا ہے۔ تو نے ہمیں یہ اختیار کبھی نہیں دیا۔ یہ سب ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ہم گر گئے۔ ہم انسانی تخلیق کی مزید خدمت نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم کریں۔ ہم نے ہار مان لی۔ ہم اس انسانی تخلیق کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ تصادم ابلیس اور خدا کے درمیان، فرشتوں اور خدا کے درمیان، دوسری مخلوقات اور خدا کے درمیان، اور ایک دوسرے کے درمیان، مخلوقات کے درمیان پیدا ہوئے۔ خدا نے اصرار کیا کہ وہ انسانی ارواح، انسانی روحانی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں۔ اس نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا، میں نے تمہیں ان پر یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کے اور میرے درمیان ایک پل بناؤ اور ان کی روحانی ترقی میں مدد کرو، لیکن تم نے ہار مان لی۔ فرشتوں کی دنیا نے اپنا نظریہ خدا کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ ابلیس اور دیگر مخلوقات نے کیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی شکایات کیں، جیسا کہ انہوں نے کہا انسانوں نے بدامنی کی، حالانکہ ہم سب نے ان کی مدد کی۔ سب کچھ انہوں نے نظر انداز کیا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ رہنے کے آئیڈل کو پورا کرنے کے لیے تمہاری طرف سے دی گئی تمام کنجیوں اور تمام آزادیوں کا غلط استعمال کیا۔ خدا، تو نے انہیں سچی سوچ کے لیے دماغ دیا۔ تو نے انہیں آفاقی شعور اور ضمیر کی آزادی، آفاقی سچائی کو جاننے کے لیے پیش کی۔ مزید برآں، اے خدا، تو نے انہیں محبت اور ایک لازوال روح عطا کی۔ ہر تحفے کو انہوں نے صرف اپنی خود غرض دنیا میں رہنے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ فرشتوں سمیت تمام نچلی مخلوقات میں سے کسی کے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے خالق کے پاس جا کر کہے، ہم اپنی ناکامی کی قیمت خود ادا کرتے ہیں، لیکن ہم انسانی تخلیق کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم ان لاتعداد جہنموں کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، اور نہ ہی اس حقیقت کے لیے کہ مستقبل میں مزید پیدا ہوں گے۔ روحانی دنیا میں ان حالات کو مزید برداشت نہ کر سکے اور انسانی تخلیق کے حوالے سے اپنا صبر کھو بیٹھے۔ وہ سوچتے تھے کہ خدا کتنے جہنموں کو قبول کرتا رہے گا۔
پہلے ہی انگنت تاریک جہنم تھے جن میں انسانی تخلیق رہتی تھی۔ اگر فرشتے انسانی تخلیق کی دیکھ بھال کرتے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ان جہنموں میں لوگوں کو روحانی طور پر بڑھنے میں مدد کرنے کے لیے فردوس میں اپنے اپنے دائرے چھوڑنا ہوں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ جہنموں کی تعداد کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اس نو عمر انسانی تخلیق کے مسلسل خونریزی، طاقت کا غلط استعمال اور خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی مسلسل کوشش نے ہمیشہ نئے جہنموں کو جنم دیا۔ دن بدن ثابت ہوا کہ یہ ظالم ترین تخلیق کے لیے بہت ناشکرا اور ترقی یافتہ ہے۔ یہ اس معاملے میں اہم دلائل تھے۔ جس رفتار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جہنم بنائے گئے تھے اس نے بھرے ہوئے ڈرم کو انڈیل کر رکھ دیا۔ اس کبھی نہ ختم ہونے والے روحانی زوال کے سامنے فرشتے بے بس اور کمزور کھڑے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ سب کہاں اور کیسے روک سکتے ہیں۔ انہیں کیا کرنا ہے تاکہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا کہ بنی ہوئی انسان کی تخلیق سے پہلے تھا۔ انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس نے انہیں نہ صرف مایوس کیا بلکہ اس نے انہیں دیوانہ بنا دیا۔ فرشتوں کی دنیا اس طرح چل سکتی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ انسانی نسل کے ظہور کے بعد سے روحانی دنیا کے حالات کے بارے میں تلخ حقیقت ہے۔ آخر میں خدا ان تمام گرے ہوئے تخلیقات کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، میں نے تمہیں انسانی تخلیق پر مکمل اختیار دیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ تاریک جہنمیں ابھریں۔ تم اس کے ذمہ دار ہو کیونکہ تم نے پوری کوشش نہیں کی۔ خدا کے اس بیان کے ساتھ گرے ہوئے فرشتے اور دوسری مخلوقات متفق نہ ہو سکیں کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی جو کر سکتے تھے۔ وہ خدا کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ اس بات نے انہیں اور بھی پیچھے ہٹنے دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حالات سے کیسے نپٹا جائے۔ اگرچہ خدا نے اپنے الفاظ کو کم نہیں کیا اور اپنے نظریے پر قائم رہا، اس نے نہ صرف بنی ہوئی انسان بلکہ فرشتوں کی مدد کرنے کے لیے بھی نبی بھیجے۔ اس نے گزشتہ 6000 سال کی معلوم تاریخ میں اتنے انبیاء بھیجے۔ مذہبی لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے 128 تھے، لیکن میں نے اپنی روحانی مشاہدات اور تجربات سے معلوم کیا ہے کہ اس وقت میں 1,48,000 پیغمبر آئے۔ بلا شبہ انسانی تاریخ کروڑوں سال پیچھے چلی جاتی ہے، لیکن مجھے یہاں اس دور کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے موجودہ مسئلے سے پریشان ہونے کے لیے کافی ہے۔ ابلیس اور دیگر تمام فرشتوں نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے ارواح کو ظاہری انسانی جسموں میں بھیجا۔ وہ ساری صورتحال سے واقف تھے۔ اس چھوٹے سے سارے پر کیا ہوا؟ یہاں لوگوں نے وہی مخمصہ پیدا کیا جو روحانی دنیا میں تھا۔ نہ صرف ہمارے آدم اور حوا، ہمارے آباء و اجداد نے خدا کی رہنمائی نہیں لی اور ایک خود غرض دنیا بنائی۔ کتنے آدم پہلے بھی آئے جب ہر 6000 سال بعد ایک نیا آدم کہا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کتنے آدم ظاہر ہوئے؟ لاکھوں، اربوں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بنی انسان کی تاریخ کا آغاز کسی بھی وقت کے وجود سے پہلے ہوا، اور یہ ہے کہ انسانیت کا زوال کتنا عرصہ پہلے تھا۔ ابلیس نے زمین پر انسانوں کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے بار بار انہیں دی گئی آزادیوں کا غلط استعمال کیا، خدا کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور صرف اپنی خود غرض دنیا بنانے کے لیے اپنے خالق سے مسلسل منہ موڑ لیا۔ دور دور تک کوئی نئی دنیا نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں بھی خدا سے کوئی تعلق نہ ہو جیسا کہ پہلے روحانی دنیا میں تھا۔ بار بار ان کے درمیان سے خاندان پیدا ہوئے جن سے قابیل اور حابیل جیسے بچے پیدا ہوئے اور آخرکار لوگوں نے دوسرے لوگوں کو مار ڈالا۔ وہی تنازعات پیدا ہوئے۔ خدا کے بغیر معاشرے اور قومیں وجود میں آئیں۔ آج ہم ایک ایسی دنیا دیکھتے ہیں جہاں خدا گھر محسوس نہیں کرتا۔ ابلیس کو بنی ہوئی انسان جیسی گرے ہوئے اور بری مخلوق کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ لوگ نہ صرف خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ ابلیس پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ زوال کے لیے تنہا ذمہ دار ہے۔ یہودی اس کی بہترین مثال ہیں۔
یہودی اپنے گناہوں اور خطاؤں کو بکریوں پر لاد کر مویشیوں کو جنگل، بیابان یا کسی اور جگہ لے جاتے ہیں۔ ابلیس یہ قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتا تھا۔ ابلیس ایک بار چنے ہوئے لوگوں کی اس انسانی گناہوں سے بھری قربانی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے اس کے لیے کہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرے؟ اس کے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ خدا کے ساتھ تنازع وقت کے ساتھ سخت ہوتا گیا، کیونکہ اب خدا نے ابلیس پر الزام لگایا، میں اب اس انسانی تخلیق کا خدا نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا، جس کو بھی اس اجتماعی جرم کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے تھا، آخرکار تم اس کے ذمہ دار ہو، کیونکہ یہ ہمارے معاہدے کا حصہ تھا۔ ابلیس، یہ تمہارا کام تھا کہ اس انسانی تخلیق کا خیال رکھنا۔ اس کے ذریعے تم اور دوسرے فرشتے روحانی طور پر زیادہ سے زیادہ بلند ہو سکتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اس میں شامل افقی تخلیقات میں سے کوئی بھی روحانی طور پر اس وقت تک نہیں بلند ہو سکتا جب تک کہ وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں۔ اس کے بجائے یہ رشتہ ان کا ختم ہو گیا اور روحانی تنزلی شروع ہو گئی۔ خدا نے اب اپنی انگلی ابلیس کے زخم پر ڈال کر اسے پکڑا۔ یہ تیرے لوگ ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جو ہم اپنی گرتی ہوئی دنیا میں مذہبی حلقوں میں بالکل سن رہے ہیں۔ میرے فرشتے نے مجھے بچایا۔ وہ اپنے نجات کے لیے فرشتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرشتوں کا لوگوں پر اختیار ہے۔ فرشتے جو خود اب بھی نچلی مخلوقات روحانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن میں سے تقریباً نصف خود گر چکے ہیں، لوگ فرشتوں سے ان کو بچانے کی توقع رکھتے ہیں، جن کے بالواسطہ تسلط سے وہ اب تک بچ نہیں سکے۔ نہ ہی فرشتوں اور نہ ہی انسانوں کا خدا کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اب اور پھر فرشتے ان انسانوں کی مدد کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نادر موقع پیدا ہونے سے پہلے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور اس انوکھی صلاحیت کے ساتھ ایک روح ارد گرد روحانی طور پر نابینا تخلیق کے سمندر سے نکلتی ہے۔ تو آئیے پچھلے 6000 سالوں کی بات کرتے ہیں۔ سردار فرشتہ جبرائیل کی طرح لاکھوں مہربان فرشتے ہیں جو خدا کی طرف ہیں اور زمین پر کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ خدا کی منشا کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، حامیوں کی بڑی تعداد کے باوجود نوح جیسے شخص کو ڈھونڈنے میں 1600 سال لگے۔ ذرا تصور کریں، اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر میں 100 سال کی عمر تک زندہ رہنے کی امید بھی نہیں رکھتا۔ 90 سال بھی لاٹری جیسے جیتنے کے مترادف ہے۔ تاہم میں اس مقام پر پہنچا جہاں میں انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ فرشتوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے 1600 سال تک ایک تاریک اور برے ماحول میں نوح جیسا شخص تلاش کیا۔ انہوں نے انسانی معاشرے کے اتھاہ گڑھوں کو تلاش کیا جہاں اب اچھائی اور برائی نہیں تھی، بلکہ صرف برائی اور بدتر تھی۔ انہیں کیا ہوا ہوگا؟ جی ہاں، نوح نے خدا کا مشن لیا اور اس کی منشا کے لیے چل پڑا، اپنے برے خاندان کو اپنے ساتھ کشتی پر لے جانے کی خواہش کے ساتھ۔ اس نے خدا کی بادشاہت کی نئی بنیاد پر جان لیوا حملہ کیا جس کے لیے نیا قوس کھڑا تھا۔ اس لیے خدا کی دنیا دوبارہ نہیں آئی۔ انسانی معاشرہ ایک بار پھر اپنی روحانی موت کی طرف بے حد دوڑ رہا تھا۔ فرشتوں کو دوبارہ تلاش کرنا پڑی۔ 400 سال کے بعد انہوں نے ابراہیم کو پایا۔ یہاں بھی آخر میں وہی مسائل آئے ہیں۔ قابیل حابیل تنازع ابراہیم کے خاندان میں بھی شروع ہوا۔ ایک بار پھر خاندانی کشیدگی کی تعمیر نتیجتاً ابراہیم کا خاندان منقسم ہو گیا، کیونکہ اسماعیل کی ماں ہاجر چلی گئی۔ اسی خون کی لکیر سے ہی محمد بعد میں آیا۔ خدا نے کہا کہ وہ اپنی بادشاہت کے لیے اپنا نیا وعدہ اسحاق کی اولاد کے ساتھ کرے گا جو ابراہیم اور سارہ کے تعلقات سے نکلے تھے۔ اس کا احساس اس وقت ہوا جب عیسیٰ مریم کے ذریعے پیدا ہوا۔ آج قابیل اور حابیل کے درمیان جدوجہد عالمی سطح پر پھیل چکی ہے۔
اسلام قابیل کی فطرت رکھتا ہے اور عیسائیت حابیل کی۔ یہاں ہم اس بات پر نہیں جاتے کہ پلوٹھا کون ہے اور دوسرا بیٹا کون ہے۔ ہم یہاں فرق صرف اس کے متعلق کر رہے ہیں کہ انسانی فطرت قابیل جیسی ہے اور حابیل جیسی ہے۔ لیکن آج یہاں زمین پر میرے وقت میں عیسائیت اور اسلام کے درمیان تنازع مسلمانوں کو عیسائی ممالک کو فتح کرنے کے باعث بن سکتا ہے۔ خاموشی سے سماجی جو کسی کے رڈار کے تحت وہ وہاں اپنے متوازی معاشرے بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ عیسائیت کی روحانیت کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ کشیدگی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنی ہی بڑی مصیبت اور خانہ جنگی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ آخرکار یہ عیسائیت اور دیگر مذاہب کو اس دنیا سے مٹانے کا باعث بنے گا۔ اسلام اسی کے لیے کوشاں ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسلام واحد سچا مذہب ہونے کا اعلان کرے گا اور باقی دنیا کو مسخر کر دے گا۔ لیکن یہ یک طرفہ نقطہ نظر ہے۔